ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاؤہ الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکست راہ تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین دین چشتی۔ قادریم نعرہ یا غوث اعظمی صنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالمی صنم، دمز شیخ اختر رضا خان قطب عالمی صنم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ ایک مرتبہ جی لگا کر دل سے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا مدنی داتا محسن کائنات فخر موجودات محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، فی الوقت جس تاریخ میں ہم ہیں، دو مخصوص تاریخ کے بیچ میں ہیں۔ ایک مخصوص تاریخ جو 2 ذی قعدہ نکل چکا ہے، اور ایک مخصوص تاریخ جو 6 ذی قعدہ آنے والا ہے۔ دونوں تاریخوں کے بیچ میں ہم ہیں۔ جو گزر چکی تاریخ، اس تاریخ میں ایک اللہ کے ولی کا عرس منایا گیا، جسے ہم اور آپ مصنف بہار شریعت حضور صدر الشریعہ بدر طریقہ الشاہ علامہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور ایک وہ مخصوص تاریخ جو 6 ذی قعدہ کو آنے والی ہے، یہ وہ مخصوص تاریخ ہے جس تاریخ کو نسبت تاج الشریعہ سے ہے، فخر ازہر سے ہے، جن کے بارے میں ہم نے کہا کون بنا مہمان کعبہ، تاج الشریعہ تاج الشریعہ۔ سرکار حضور تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو عرس کی تاریخ ہے 6 ذی قعدہ کو آنے والی ہے۔ ہم دونوں تاریخ کے بیچ میں ہیں،
ہم خوش نصیب ہیں کہ کبھی سرکار حضور صدر الشریعہ کے برکتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں تو کبھی حضور تاج الشریعہ کے برکتوں سے مالا مال ہوں گے۔ میرے تاج الشریعہ کہ اگر مریدین کی تعداد دیکھی جائے تو تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ آپ کے مریدین ہیں، اور اگر خلفاء کی بات دیکھی جائے تو ہندوستان ہو یا پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا برطانیہ ہو یا افریقہ ہو یا امریکہ ہو، جس خطے میں بھی ہوں میرے تاج الشریعہ کے خلفاء موجود ہیں اور دین و متین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ کون تاج الشریعہ؟ وہ تاج الشریعہ جو حضرت ابراہیم رضا خان کے بیٹے ہیں، تو دوسری طرف سرکار حضور ابراہیم رضا خان کی چلتی پھرتی تفسیر تھی۔ اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو سرکار حضور حجت الاسلام حامد رضا خان کے آپ پوتے ہیں، تو دوسری طرف سے دیکھا جائے تو سرکار حضور حجت الاسلام کے حسن کے پیکر تاج الشریعہ تھے۔ اگر ایک طرف سے دیکھا جائے تو سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے آپ پر پوتے ہیں، لیکن دوسری جہت سے دیکھا جائے تو وارث علوم اعلیٰ حضرت سرکار حضور تاج الشریعہ ہیں۔ اگر ایک جہت سے دیکھا جائے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے ہیں، اگر دوسری جہت سے دیکھا جائے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے تقوی کا نام سرکار تاج الشریعہ ہے۔ نگاہ مفتی اعظم کی ہے یہ جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر کروڑ آنکھوں میں۔ یہ میرے تاج الشریعہ ہے، وہ تاج الشریعہ جن کی جب پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے آپ کے والد محترم نے سرکار حضور مفتی اعظم کے ہند کے گود میں رکھا۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند نے جب حضور تاج الشریعہ کو دیکھا تھا تو کہنے لگے تھے، اے ابراہیم رضا خان، اس بچے کو معمولی بچہ نہ سمجھنا، اس لیے کہ اس سے مجھے بڑی امید ہے، اس سے مجھے بڑی امید ہے۔ ایک ولی کامل کی نگاہ ایک بچے کو دیکھ رہی تھی اور وہ جانتے تھے یہ بچہ آگے چل کر یہ بھی ولی کامل بنے گا، آگے چل کر یہی تاج الشریعہ بنے گا۔ تو سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکات ہم سب حاصل کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ کبھی ہم سرکار حضور صدر الشریعہ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، کبھی ہم سرکار حضور تاج الشریعہ کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ سرکار حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ جب 4 سال 4 مہینہ 4 دن کے ہوئے تھے تو آپ کے والد محترم سرکار حضور ابراہیم رضا خان حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کو لے کر آئے، کہیں سرکار میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی بسم اللہ خوانی فرما دیں۔ تمام منظر اسلام کے اساتذہ طلباء کی دعوتیں کی گئیں اور سرکار حضور تاج الشریعہ کی بسم اللہ خوانی وقت کا مفتی اعظم ہند کر رہا ہے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند بسم اللہ خوانی فرمائیں۔ جو ابتدائی تعلیم تھی سرکار حضور تاج الشریعہ کی، تو آپ اپنی والدہ، اور والدہ بھی کیا پارسا تھی، وہ شہزادی حضور مفتی اعظم ہند تھیں، ولیہ تھیں۔ آپ ان سے علم حاصل کیے، یہاں تک کہ جب آپ نے علم حاصل کرنا شروع کیا، مکمل طور پر قرآن مقدس اور دینی تعلیم حاصل کرتے رہیں، یہاں تک کہ آپ نے درس نظامی کی کتابیں اپنے والد اور پھر سرکار حضور مفتی اعظم ہند اور جملہ اساتذہ اکرام سے آپ حاصل کرتے رہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آیا سرکار حضور مفتی اعظم ہند بلاتے ہیں سرکار مفسر اعظم کو اور کہتے ہیں، اے ابراہیم رضا خان،
اب ان کے اعلیٰ تعلیم کے لیے کہیں انتظام کرو. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نواسے اختر رضا کو مصر بھیج دیں تاکہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. جیسے ہی مشورہ ملا سرکار حضور ابراہیم رضا خان نے اپنے بیٹے سرکار حضور اختر رضا خان کو بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب تیری تعلیم مکمل ہو گئی. یعنی 1961 میں آپ کی دستار فضیلت دی گئی اور جیسے دستار فضیلت دی گئی اس کے بعد سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے مشورے سے سرکار تاج الشریعہ کو 1962 میں آپ کو مصر بھیج دیا گیا. جب آپ مصر گئے ہیں اور آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے. کیوں بھیجے گئے مصر؟ اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکے. سرکار حضور تاج الشریعہ جب مصر گئے اور پڑھنا شروع کیا اس دوران میں آپ 4 سال تک علم دین حاصل کرتے رہے. 4 سال تک لیٹر آتے رہے, بریلی سے خطوط آتے رہے. سرکار حضور تاج الشریعہ نے ایک خط کو بھی کھول کر نہیں دیکھا کہ اس خط میں کیا ہے. صرف آپ تعلیم پر زور دیتے تھے, صرف آپ پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ خط کو نہیں پڑھتے تھے, آپ خط کو کھول کر نہیں دیکھتے تھے. اور مکمل طور پر جب آپ فراغت حاصل کرتے ہیں 1966 میں جب آپ فخر ازہر ایوارڈ سے نوازے جاتے ہیں, اول پوزیشن پر آپ کو جب خطاب دیا گیا اور اول پوزیشن پر جب آپ فارغ ہوتے ہیں اس کے بعد خطوط کو لیتے ہیں, تمام خطوط کو اکٹھا کرتے ہیں, جمع کرتے ہیں. اب سوچتے ہیں تعلیم مکمل ہو گئی ہے, اب مجھے جانا ہے, اب مجھے بریلی جانا ہے. اب جانے سے پہلے جو بریلی شریف سے خطوط آئے ہیں ان خطوں کو پڑھ کر دیکھتا ہوں ان میں کیا لکھا ہے. سب سے پہلا جب خط آپ نے اٹھایا اور اس کے بعد اسے کھولا, کھولنے کے بعد جب آپ پڑھنا شروع کیا ہے تو آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. رونے لگے, تڑپنے لگے, بلکنے لگے. کیا اس خط میں لکھے تھے جس کی وجہ سے سرکار حضور تاج الشریعہ خوب زار و قطار رو رہے تھے؟ تو میں آپ کو بتاؤں سرکار حضور تاج الشریعہ نے تمام خطوں کو اکٹھا کیا تھا. پہلا خط جیسے نکال کر آپ نے پڑھا تھا تو 1965 میں آپ کے والد محترم اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے. وہی اس میں لکھا ہوا تھا. سرکار حضور تاج الشریعہ اپنے نم آنکھوں سے اس خط کو پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد زار و قطار روتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابا حضور آپ نے مجھے مصر بھیجا تھا تاکہ میں تعلیم حاصل کر سکوں, اس لیے میں مصر آ کر تعلیم حاصل کرنے لگا. میں نے خط نہیں پڑھا لیکن ابا حضور جس مقصد کے لیے آپ نے مجھے مصر بھیجا ہے آپ کا بیٹا آپ کا مقصد پورا کر چکا ہے. سرکار حضور تاج الشریعہ تمام خطوط کو پڑھنے کے بعد آپ وہاں سے فارغ ہو کر بریلی شریف جنکشن پہ حاضر ہوئے. اور جب بریلی شریف جنکشن پہ حاضر ہوئے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند خود بریلی جنکشن پہ حاضر ہوئے. سرکار حضور محدث کبیر فرماتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم ہند صرف 2 شخصیت کے لیے ہی جنکشن پہ جایا کرتے تھے, نہیں تو کوئی آ جائے. آپ جنکشن پہ نہیں جاتے, اسٹیشن پہ نہیں جاتے, لیکن جب 2 شخصیتیں آتی تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند خود جنکشن پہ جاتے ان کو ریسیو کرنے کے لیے, ان کا استقبال کرنے کے لیے. ایک تو وہ ہے جسے حضور صدر الشریعہ کہا جاتا. سرکار حضور صدر الشریعہ جب آتے تھے بریلی کی سرزمین پر تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند بھی, سرکار حضور حجت اسلام بھی, دونوں بھائی ایک ساتھ نکلتے تھے. لوگ دیکھتے تھے تو ایک ساتھ دونوں بھائی تو نکلتے نہیں ہیں, کبھی یہ بھائی نکلتے ہیں کبھی وہ بھائی نکلتے ہیں. لیکن جب لوگ دیکھتے کہ دونوں ایک ساتھ سوداگران سے جنکشن کی طرف جا رہے ہیں, حضور مفتی اعظم ہند بھی ہے, سرکار حضور حجت اسلام بھی ہے, تو لوگ سمجھ جاتے کہ اب تیسرا آنے والا ہے. اب تیسرا کون آنے والا ہے؟ سب لوگ جانتے وہ آ رہا ہے جسے مصنف بہار شریعت کہا جاتا ہے, وہ آ رہا ہے جسے محدث کبیر کا بابا کہا جاتا ہے, وہ آ رہا ہے جس کو صدر الشریعہ کہا جاتا ہے. جب وہ جنکشن پہ آتے ہیں تو حجت اسلام بھی جاتے استقبال کرنے کے لیے, مفتی اعظم ہند بھی جاتے استقبال کرنے کے لیے. دونوں بزرگ شخصیت جنکشن پہ جاتے تھے اور سرکار حضور صدر الشریعہ جب ٹرین سے باہر آتے تھے تو گلوں کا گلدستہ آپ کے گردنوں پہ پہنایا جاتا تھا, مصافحہ معانقہ کیا جاتا تھا, اور اس کے بعد جنکشن سے سرکار حضور
حضور حجت الاسلام سرکار حضور مفتی اعظم ہند سوداگران لاتے تھے، اور لانے کا انداز کیسا تھا؟ لانے کا انداز ایسا تھا، رکشے پر بیٹھ کر آتے تھے، بیچ میں صدر الشریعہ کو رکھتے تھے، ایک جانب حجت الاسلام بیٹھا کرتے تھے، دوسرے جانب مفتی اعظم ہند بیٹھا کرتے تھے، اور پھر بریلی کے گلیوں سے گزرتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے۔ ہاں سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اگر اس وقت اس دور میں اگر کوئی سچا پکا مذہب طور پر اور مسلک کے طور پر جو پختہ ہے وہ صدر الشریعہ کی ذات ہے، جو صدر الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے منہ بولے بیٹے بھی تھے، وہ صدر الشریعہ جو اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی تھے، وہ صدر الشریعہ جو سرکار اعلیٰ حضرت کے کمرے میں کسی کو جانے کی اجازت نہ ہوتی تھی، لیکن صدر الشریعہ سے سرکار اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے امجد علی تمہیں جب ضرورت پڑے میرے قیام میں آ سکتے ہو، اور جب ضرورت پڑے میرے قیام سے جا سکتے ہو۔ ایک صدر الشریعہ کی ذات تھی اور ایک ذات تاج الشریعہ کی ذات، سرکار حضور مفتی اعظم ہند جیسے بریلی جنکشن پہ پہنچے، سرکار تاج الشریعہ ٹرین سے نکلے اور حضور مفتی اعظم ہند اور منظر اسلام کے جملہ اساتذہ طلبہ عوام 4 سال کے بعد شہزادہ آ رہا ہے، بریلی میں کیسی گونج اٹھی ہوگی۔ 4 سال کے بعد علم کے پیاس کو بجھا کر بریلی کے سرزمین پہ شہزادہ آ رہا ہے، تمام اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے انتظار میں لگے تھے۔ جیسے حضور تاج الشریعہ تشریف لائیں، سرکار حضور مفتی اعظم ہند آگے بڑھیں اور اپنے نواسے سے گلے ملے، اور پھر نواسے کے پیشانی پر بوسہ دیا، گل پوشی کی، اور پھر ان کے مکرے کو پکڑ کر کہا میرا نواسہ جیسا مصر گیا تھا ویسا ہی میرا نواسہ واپس آ رہا ہے۔ کیوں کہا؟ وجہ کیا ہے؟ ماڈل زمانہ ہے۔ میرے خود کئی ساتھی جو ہمارے ہم جماعت تھے، ساتھ میں پڑھنے والے، جب یونیورسٹی کا رخ کیا تو اپنے داڑھی کو مڑوا دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہ جیسا بھیجا تھا اپنے نواسے کو ویسا ہی آیا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے جو ان کے ہولیے ہیں، میں نے جیسے بھیجا ویسے آئے ہیں، اور آئے ہیں ایسا کہ اول پوزیشن حاصل کر آئے، اور زمانہ کہا کہ اختر رضا ایسا ہی نہیں آیا ہے بلکہ ازہر سے آیا ہے، تو آیا ہے فخر ازہر بن کے آیا ہے۔ حضور تاج الشریعہ جب تشریف لائے اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں رہنے لگے، علم تو ایسا، اللہ اکبر، جب انگریزی بولتے تو بولتے رہ جاتے، عربی بولتے تو بولتے رہ جاتے، فارسی بولتے تو بولتے رہ جاتے، نہ جانے کون کون سی زبانیں آپ کو معلوم تھے، جب بولتے تو بولتے رہتا ہے۔ اور جب بھی کوئی زبان بولتے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ اجمی ہے، یہ اردو بولنے والا ہے، جب بولتے تو لوگ کہتا اچھے عرب۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کے سامنے عربی بولنے سے ہچکچاتے۔ وہ سرکار حضور تاج الشریعہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ایک استفسار آیا، ایک سوال آیا۔ جب سوال آیا تو سرکار حضور تاج الشریعہ نے اس سوال کو دیکھا جو میراث اور طلاق پر تھے۔ حضور تاج الشریعہ نے لیا اور پھر اسے لکھنا شروع کر دیا، جزیے سے بھر کر، یہاں تک کہ اس سوال کے جواب کو، استفتاء کے جواب کو لکھ دیا۔ اور لکھنے کے بعد مفتی افضل حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ وہ سوچنے لگے ہم کئی سال حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں رہے، ہمیں ایسا لکھنے کا طرز معلوم نہ ہوا، لیکن یہ کیسا اختر رضا ہے کہ پہلی بار دیکھا، تھوڑی سی صحبت پائی اور آپ نے ایسا سوال کا جواب لکھ دیا۔ کہنے لگے آپ حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں جائیے، اپنا استفتاء جو سوال آپ نے لکھا ہے اس فتوے کو دیجیے حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں۔ جیسے تاج الشریعہ لے کر جاتے ہیں، سرکار حضور تاج الشریعہ نے فتوے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد خندہ پیشانی سے اپنے نواسے سرکار حضور تاج الشریعہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا اختر رضا سنو، آج سے تو میرا خلیفہ بھی ہے اور آج سے میرا تو جانشین بھی ہے۔ جانشین بنا دیا اور کہا اختر رضا سنو، یہ لوگ ہیں، یہ ایسا ہی نہیں چھوڑتے، بڑی محنت کرواتے ہیں، تو محنت کرنا اور فتاوی نویسی کرنا، اور تم درس حدیث بھی پڑھانا،
فتویٰ نویسی بھی کرنا، تعلیم و تعلم جاری رکھنا، اور سرکار حضور تاج الشریعہ اس وقت سے فتویٰ نویسی بھی فرمانا شروع کر دیے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ، سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند خود کہتے ہیں جب بھی سرکار حضور تاج الشریعہ کبھی کبھی ناغہ کر دیتے اور سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں نہیں آ پاتے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند ڈھونڈنا شروع کر دیتے، بتاؤ تو صحیح اختر کہاں ہے؟ میں اسے نہیں دیکھتا ہوں تو چین نہیں آتا ہے، میں اسے نہیں دیکھتا ہوں قرار نہیں ملتا ہے، کہاں ہے اختر رضا؟ اسے بھیجو۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کو جیسا ہی معلوم ہوتا تھا دوڑے دوڑے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں آتے تو سرکار حضور مفتی اعظم ہند کہتے ناغہ نہ کیا کرو، حاضر رہا کرو، میرے پاس بیٹھا کرو، اس لیے کہ تجھے بیٹھتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے۔ یہ کون نہ کہہ رہے ہیں؟ یہ سرکار حضور مفتی اعظم ہند فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی ایسی نگاہ پڑی سرکار حضور تاج الشریعہ پر کہ پوری دنیا سرکار حضور تاج الشریعہ کو جانتی اور پہچانتی ہے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کہ اگر استقامت کی بات کر لے تو کسی سے وہ نہیں ڈرتے، یہاں تک کہ جب آپ کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں اور کوئی خطاب کر رہا ہو تو اسی صورت میں اگر ذرہ برابر بھی اس سے کوئی چیز لغزش ہو جاتی حضور تاج الشریعہ وہیں پر ٹوک دیتے تھے، وہیں پر روک دیتے تھے کہ آپ نے یہ صحیح نہیں کہا۔ ایسے ہی اجمیر شریف میں 1980 عیسوی میں جب سرکار حضور تاج الشریعہ محفل میں موجود تھے اور بڑے بڑے علماء موجود تھے، علامہ ادریس رضا خان جو پیلی بھیت کے شہزادہ شربش اہل سنت ہیں وہ تقریر فرما رہے تھے۔ جب وہ تقریر فرمانے لگے تو اپنے تقریر کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم گنہگار امتیوں کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اپنے کالی کملی میں چھپا لیں گے۔ جب اتنا کہنا تھا سرکار حضور تاج الشریعہ نے اسی وقت روک دیا اور کہا سنیے، آپ اس طرح نہ کہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو کالی کملی میں چھپا لیں گے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو نوری چادر میں چھپا لیں گے۔ آپ اس طرح کیجئے، کالی کملی نہ کہیں، بلکہ اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو کالی کملی ہرگز نہ کہیے، اگر آپ کو کہنا ہے تو نوری چادر کہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سراپا نور ہے اور آپ سے جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ بھی نور علی نور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سرکار حضور تاج الشریعہ نے جیسے ہی کہا تھا تو اس وقت علامہ ادریس رضا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے سراہا اور کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، سرکار حضور تاج الشریعہ جو فرما رہے یہ سچ ہے، یہ صحیح ہے، کالی کملی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کملی یہ تصغیر کا صیغہ ہے، اس میں بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں، اچھے بھی پائے جاتے ہیں، برے بھی پائے جاتے ہیں، اور جہاں برے کی نسبت ہو جائے اسے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کبھی بھی کالی کملی نہ کہا جائے بلکہ حضور کی طرف نسبت کی جائے تو چادر نور کہا جائے، نوری چادر کہا جائے۔ میرے تاج الشریعہ تو وہ تاج الشریعہ ہے جب پاکستان کی سرزمین پر آپ پہنچے تھے، اسٹیج سجے ہوئے ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے سادات اکرام موجود ہیں، سرکار حضور تاج الشریعہ اسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچانک شہزادہ غوث پاک آ گئے، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل کی اولاد جیسے ہی اس منبر رسول پر آنے لگے، لوگ نعرہ لگانے لگے، لوگ کہنے لگے شہزادہ غوث اعظم آ گئے ہیں، شہزادہ غوث اعظم آ گئے ہیں۔ جیسے ہی وہ اسٹیج پر آئے لیکن تاج الشریعہ نے دیکھا اور زمانے نے بھی دیکھا، لوگوں نے بھی دیکھا، علماء بھی دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی تھی کہ ان سے کہہ دیا جائے، ان کی اصلاح کر دی جائے۔ شہزادہ غوث اعظم کا نعرہ تو لگ رہا تھا لیکن جیسے ہی آئے ہیں وہ اسٹیج پر آنا تھا، سرکار حضور تاج الشریعہ نے دیکھا یہ شہزادہ غوث اعظم تو ہے لیکن پہنے کیا ہے؟ پینٹ
شارٹ پہنا ہے، پینٹ شارٹ پہنا ہے، یہ پہنے کیا ہے؟ یہ ٹائی لگائے ہوئے ہیں۔ سرکار حضور تاج الشریعہ قریب ہے، ٹائی کو پکڑا اور اصلاح فرمایا کہ ہم تو سرکار غوث پاک کے غلام ہیں، آپ نسل ہیں، آپ نسل ہیں، ہم غلام ہیں۔ ارے آپ کو سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کے چہرے دیکھتا ہوں تو داڑھی سے خالی ہے، آپ کو ٹائی لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھ رہا ہوں، مجھے پسند نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، سرکار حضور تاج الشریعہ نے اصلاح فرما دی۔ بڑے بڑے علماء اصلاح نہ کر سکے، لیکن سرکار حضور تاج الشریعہ اصلاح فرما کر چلے گئے تو وہی شہزادہ غوث اعظم ہے، کہنے لگے ہاں ہاں اگر کسی نے میری اچھی اصلاح کی ہے تو بریلی کا اختر رضا کیا ہے۔ آج کے بعد سے میں کبھی بھی اپنی داڑھی کو نہیں منڈواؤں گا، ہمیشہ داڑھی رکھوں گا اور کپڑا بھی پہنوں گا تو سنت مصطفیٰ کے مطابق پہنا کروں گا۔ استقامت کا عالم تو یہ تھا، جب سرکار حضور تاج الشریعہ آپ مکہ مکرمہ گئے تو وہاں پر سرکار حضور تاج الشریعہ ہیں، ایک کمرے میں ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کے پولیس والے، ذمہ داران آ کے دروازے پہ دستک دی، اور جب دستک دینا تھا سرکار حضور تاج الشریعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھولا، اور دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے ادھیکاری ہیں، وہاں کے پولیس ہیں۔ اس نے مجھے کہا یہاں سے چلیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے میرا جرم کیا ہے، میں نے کون سی جرم کی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے یہاں سے لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کچھ نہیں کہا اور مجھے لے جا کر 11 روز تک مجھے جیل میں رکھیں، 11 روز تک مجھے جیل میں رکھیں۔ میں گیا تھا خانہ کعبہ کی زیارت کرنے، میں گیا تھا خانہ کعبہ کا طواف کرنے، میں گیا تھا صفا مروہ کی سعی کرنے، میں گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے، میں گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تھا مدینے کے گلیوں میں ٹہلنے کے لیے، میں گیا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خوشبو کو سونگھنے کے لیے، لیکن مجھے جیل میں رکھا گیا، 11 روز تک جیل میں رکھا گیا۔ میں بار بار پوچھتا رہا بتاؤ تو صحیح میرے جرم کیا ہے، کس وجہ سے مجھے جیل کے سلاخوں میں رکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جواب نہ دیے، اور پھر مجھے اسی طرح ہاتھوں میں زنجیریں لگا کر مجھے پاؤں میں بیڑیاں باندھ کر مجھے جدہ ایئرپورٹ پر لایا گیا، اور پھر مجھے جدہ ایئرپورٹ پر لا کر پلین میں بیٹھایا گیا اور کہا آپ حاضری نہیں دے سکتے ہیں۔ میں جانے لگا، لیکن جاتے جاتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اپنے چہرے کو کیا اور زار و قطار رونے لگا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اختر رضا آپ کا سچا عاشق ہے تو پھر آپ مجھے بلا لیجئے گا، آپ کا اختر رضا سچا عاشق ہے تو مجھے ضرور بلائیے گا۔ میں بار بار التجا کرتا رہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اپنے چہرے کو بار بار پھیر کر دیکھتا رہا، یہاں تک کہ میں چلا آیا ہندوستان۔ اور اس کے بعد حال یہ ہوا کہ کچھ ہی لمحے گزرے تھے، کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ اب وہی گورنمنٹ ہے، وہی سعودیہ والے ہیں، اس نے مجھے یوں ہی بھیج دیا تھا نبی پاک کی بارگاہ میں، حاضری نہ دینے دیا تھا۔ میرا عشق چل رہا تھا، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، ایسی آگ لگی تھی نبی پاک کی بارگاہ میں، حاضری نہ دینے دیا۔ لیکن وہی گورنمنٹ ہے، اس نے سونے کے کاغذ پر لکھ کر بھیجا اختر رضا آئیے آپ میرے مہمان ہیں۔ سرکار حضور تاج الشریعہ جب گئے ہیں اور جانے کے بعد سرکار حضور تاج الشریعہ کو خانہ کعبہ کے اندر لایا گیا، سرکار تاج الشریعہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر نماز پڑھے ہیں اور پھر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضری دی ہے اور کہا یا رسول اللہ میں نے تمنا کی ہے اور تمنا کی تھی، آپ نے اس تمنے کو سن لیے، میں سمجھ گیا کہ میں کچھ بھی ہوں لیکن آپ کا عاشق ہوں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ یہ آپ کی محبت تھی، اختر رضا گیا لیکن آپ اپنی محبت میں پھر مجھے بلا لیا ہے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ استقامت ایسی اور سرکار حضور تاج الشریعہ کا تقوی ایسا، میرے تاج الشریعہ فخر کیجئے کہ آپ تاج الشریعہ کے مرید ہیں، فخر کیجئے کیونکہ وہ ایسا پیر تھا جس کو دیکھنے کے بعد اللہ بھی یاد آ جایا کرتا تھا۔ اور پیر ایسا ہی ہوتا ہے، پیر ویسا نہیں ہوتا ہے
10 انگلیوں میں 10 انگوٹھیاں پہن لیا, بڑے بڑے بال کر لیے, اور پھر ادھر ادھر پھر رہے ہیں. کوئی بکرا کاٹ رہا ہے, وہاں چلے جا رہے ہیں. سب سے بڑا پیر وہی ہے کہ انہوں نے بکرا کاٹا ہے. کہیں کچھ بھی بولنا شروع کر دیا, وہیں چلے گئے. یاد رکھو, یہ تمہارا پیر تو نہیں ہو سکتا ہے, تمہارا شیطان ہو سکتا ہے. یہ پیر نہیں ہو سکتا. پیر وہ ہوتا ہے جو کہہ کے چلا گیا, اختر قادری خلد میں چل دیے. پیر وہ ہوتا ہے, بتاؤ تو صحیح, ہے کوئی ایسا پیر کہنے والا جو پہلے سے کہہ دیا ہو میں جا رہا ہوں جنت میں, میرے بعد تم آنا, اور تاکید بھی کر دی اختر قادری خلد میں چل دیے. خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے. اگر تم قادری ہو, بریلی سے جڑے ہو, یاد رکھنا تیرے لیے جنت انتظار کر رہا ہے. یہ میرے تاج الشریعہ ہے, یہ ہے میرے تاج الشریعہ. سرکار حضور تاج الشریعہ کا تقویٰ ایسا تھا, ایسا تقویٰ میرے تاج الشریعہ کا. جب سعودی افریقہ میں 2016 مارچ میں جب آپ کی آنکھوں کا آپریشن کیا جا رہا تھا, سرکار حضور تاج الشریعہ کو تھیٹر میں, سرکار حضور تاج الشریعہ کو لے جایا گیا. جب آپ وہاں پہنچے, آپریشن روم میں جیسے پہنچے, سرکار حضور تاج الشریعہ کے پاس جیسے ڈاکٹر آیا, اور آنے کے بعد تمام اوزار لے کر آئے جس سے آپریشن کیے جاتے ہیں, سرکار حضور تاج الشریعہ نے دیکھنا شروع کیا. اس کے بعد اس نے انجیکشن کے لیے جیسے آگے بڑھا, سرکار حضور تاج الشریعہ نے ڈاکٹر کے کلائی کو پکڑ لیا. کہا کرنے کیا جا رہے ہو؟ کہا کہ میں انجیکشن دینے جا رہا ہوں, اس لیے انجیکشن دینے جا رہا ہوں کہ اگر میں آپ کو انجیکشن دوں گا تو آپ کے جب آپریشن ہوں گے تو آپ کو پتہ نہ چلے گا, اس لیے میں انجیکشن دے رہا ہوں. سرکار حضور تاج الشریعہ نے کہا کیا تم نے میرے جد امجد کی تاریخ نہیں پڑھی ہے, میرے حجت اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ اگر تم حجت اسلام کی تاریخ پڑھتے, میرے جد امجد سرکار حضور حجت اسلام ہے, راجستھان کی سرزمین پر آپ خطاب فرما رہے تھے, کرسی پر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں, جوش میں آ کر اپنے ہاتھ کو کرسی پر مارا تھا. ایک پرانا زخم تازہ ہو گیا, جیسے ہی تازہ ہوا آپ بے ہوش ہو کر کرسی پر ہی بیٹھ گئے. جیسے ہی لوگوں کو معلوم ہوا وہی کے ہاسپٹل میں لے کر جایا گیا. سرکار حضور حجت اسلام ہے, ہاسپٹل میں رکھ دیا گیا آپریشن کے لیے. جیسے ہی آئے ڈاکٹر, اور آنے کے بعد جیسے ہی انجیکشن دینا چاہا, سرکار حجت اسلام نے کلائی پکڑی تھی اور کہا تھا سنو ڈاکٹر کرنے کیا جا رہا ہے؟ کہا میں انجیکشن دینے جا رہا ہوں. کہا انجیکشن دیتے ہو, مجھے انجیکشن نہ دو, اس لیے کہ میں نے ہمیشہ نبی پاک کو یاد کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ مجھے اسی وقت نبی پاک کی زیارت ہو جائے اور تم انجیکشن دے کر مجھے بے ہوش کرنا چاہتا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے زیارت کروانا چاہ رہے ہو اور اس وقت میں بے ہوش رہوں گا تو بتاؤ اپنی قسمت پر کتنی مرتبہ افسوس کروں گا. مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. اگر تجھے آپریشن کرنا ہے تو آپریشن کرتے چلا جا, انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. میں نبی پاک کی طرف لو لگاؤں گا اور میں اپنے بابا جان کے کلام کو پڑھوں گا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شب بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, شہر یار حرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام. ڈاکٹر کہتا ہے مدینے کے آقا آپ کی زیارت بعد میں کروائیں گے, سب سے پہلے میں مسلمان بننا چاہتا ہوں, مسلمان کر دیجیے, آپ کا آپریشن شروع کر دیا جائے. سرکار حضور تاج الشریعہ نے اسی طرح کلائی پکڑی اور کہا میرے جد امجد کی تاریخ بھول گئے, مجھے انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی انجیکشن نہیں چاہیے. اور پھر سرکار حضور تاج الشریعہ نے پھر 8 گھنٹہ 13 منٹ تک آپریشن چلتا رہا اور میرے تاج الشریعہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر پڑھتے جاتے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. پڑھتے رہے, بار بار ریپیٹ کرتے رہے, تمام اشعار کو پڑھتے رہے. اور پھر آپ نے پڑھا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہر اجزا, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. پڑھ رہے تھے, ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہو گیا. کہا مجھے خبر بھی نہیں, اس لیے کہ میری تو لو لگی تھی مصطفیٰ جان رحمت کی طرف. ہے کوئی استقامت والا ایسا؟ فخر کیجئے کہ آپ کا پیر تاج الشریعہ ہے, فخر کیجئے کہ آپ کا پیر تاج الشریعہ ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں ابھی میرے تاج الشریعہ چھوڑ کر گئے نا میرے حضور محدث کبیر کو, اور کہا تھا نا یہ ایسا ہے جیسا میری نظر میں کوئی نہیں ہے, وہ ہے محدث کبیر. اور جب حضور محدث کبیر کی باری آئی کہ حضور تاج الشریعہ کے بارے میں کچھ کہہ لیا جائے تو کہتے ہیں میں دنیا میں تاج الشریعہ کے قدموں میں رہتا ہوں نا, آخرت میں بھی قدموں میں رہوں گا. بڑے ہیں, پوچھا ہے محدث کبیر آپ بڑے ہیں کہ تاج الشریعہ؟
کون بڑے ہیں؟ کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ 8 سال کے زیادہ بڑے ہیں حضور محدث کبیر. کہنے لگے بتائیے تو صحیح آپ بڑے کہ تاج الشریعہ؟ فرماتے ہیں عمر میں تو میں بڑا ہوں لیکن ان سے بڑا کون ہے؟ ان سے بڑا کون ہے؟ عمر میں بڑا ہوں لیکن ان سے بڑا کون ہے؟ یہ محبت تھی. لوگ لڑوانے کی بڑی کوشش کی, دانت کھٹے ہو گئے, نکل کے چلے گئے. لیکن اس وقت تاج الشریعہ محدث کبیر کہتے تھے اور محدث کبیر تاج الشریعہ کہتے تھے. اور یاد رکھیں آج اس وقت جو لوگ اپنے دانتوں کو چمکا کر آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اندھے منہ ویسے ہی چلے جاتے ہیں, دانت کھٹے کر کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں. بہت نشانہ بنایا سرکار حضور قائد ملت پر, لیکن نہیں جانتے تھے کہ سرکار حضور قائد ملت وہ ہے جسے حضور محدث کبیر نے انتخاب فرمایا تھا اس وقت جبکہ سب لوگ کہہ رہے تھے محدث کبیر آپ سب سے بڑے عالم دین ہیں, آپ سب سے بڑے محدث ہیں, آپ سب سے بڑے فقیہ ہیں, آپ سب سے بڑے عالم دین ہیں, آپ کو حق ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی نماز جنازہ آپ پڑھا دیجئے. لیکن حضور محدث کبیر کہتے ہیں اے لوگوں جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے ہو, میں نہیں پڑھاؤں گا. اگر نماز جنازہ تاج الشریعہ کو کوئی پڑھائے گا تو ان کا بیٹا قائد ملت پڑھائے گا. وہ آج امامت کرے گا, کل دیکھنا وہ پوری دنیا میں قائد ملت بن کر چمکے گا اور لوگ کہیں گے یہ چل تو رہا ہے قائد ملت لیکن ایسا لگتا ہے تاج الشریعہ چل رہے ہیں, یہ کھا تو رہا ہے قائد ملت لیکن ایسا لگتا ہے تاج الشریعہ کھا رہے ہیں, یہ گفتگو کر رہے ہیں قائد ملت لیکن کہنے والا کہے گا یہ قائد ملت گفتگو نہیں کر رہے, یہ گفتار ہے وہ اس کا ہے جسے تاج الشریعہ کہا جاتا. میرے سرکار حضور تاج الشریعہ اگر دیکھنا ہو تو چلتی پھرتی دیکھیں حضور قائد ملت کو. حضور محدث کبیر نے وہ دیکھا جو اس وقت کوئی نہیں دیکھا, اور حضور محدث کبیر کے زمانہ ہی میں لوگ دیکھ رہا ہے کہ حضور محدث کبیر نے کیا دیکھا, کیا دیکھا تھا حضور محدث کبیر نے, آج زمانہ دیکھ رہا ہے. میرے حضور تاج الشریعہ تو ایسے تھے, ایک جلسے میں تشریف لے گئے اور جب اس جلسے میں لاکھوں لوگ موجود تھے, سرکار حضور تاج الشریعہ گئے اور وہاں اس سے ایک روز قبل ایک مجذوب وہاں کے تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاؤں ہاتھ سب سکڑ گئے تھے, پاؤں اٹھ چکے تھے, ہاتھ لگ گئے تھے, چہرے یعنی کہ سر بھی اٹھ چکے تھے, اکڑ گئے تھے, غسل دینے میں پریشانی ہو رہی تھی. بہت کوششیں کی گئی کہ سیدھا کر دیا جائے, سیدھے کرنے کے بعد غسل دے دی جائے, لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی سیدھے نہیں ہو رہے, پریشان ہو گئے. میرا تاج الشریعہ پہنچا. جب آپ تشریف لے گئے لوگوں نے کہا اے حضور تاج الشریعہ یہاں کے ایک مجذوب صاحب تھے جن کا کل ہی انتقال ہو گیا, ہم لوگ پریشان ہیں تاکہ ان کے پاؤں سیدھے ہو جائے, ہاتھ سیدھے ہو جائے, گردن سیدھی ہو جائے تاکہ غسل دے دیا جائے, ہم پریشان ہیں. سرکار حضور تاج الشریعہ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, مجھے لے کے چلو, مجھے لے کے چلو. سرکار حضور تاج الشریعہ پہنچے ہیں. جب آپ وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد مجذوب صاحب کو دیکھا, اللہ اکبر, میرے تاج الشریعہ قریب گئے اور جانے کے بعد اس مجذوب کے کان میں کچھ کہا. جیسے آپ کہے ہیں وہ مجذوب کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے, پاؤں بھی صحیح ہو گئے, گردن بھی اپنی حالت پر, اور جیسے ہی ہوا ویسے ہی انہیں غسل دیا گیا. سرکار حضور تاج الشریعہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور پڑھانے کے بعد جلسے میں تشریف لے گئے. جیسے ہی جلسے میں تشریف لے جا رہے تھے ان کے چاہنے والے ماننے والے حضور تاج الشریعہ کے قدموں میں گر گئے, کہنے لگے یہ تو بتائیے کان میں آپ نے کیا کہا تھا, کان میں آپ نے کیا کہا تھا. سرکار حضور تاج الشریعہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گا, کیا ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ میں نے کان میں کیا کہا. کہنے لگے اے تاج الشریعہ کل کسی نے پوچھا کہ تیرے جو محبوب تھے جس سے تو محبت کرتا تھا اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی, تو میں کہوں گا تاج الشریعہ نے پڑھائی. لیکن اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ تو بتاؤ ان کے بدن اکڑے ہوئے تھے, ان کے ہاتھ پاؤں اکڑے تھے, گردن اکڑ گئے تھے, یہ بتاؤ یہ صحیح کیسے ہوئے, تو میں کہوں گا کہ سرکار تاج الشریعہ نے ان کے کان میں کچھ کہا تھا. تو یہ بتائیے سرکار حضور تاج الشریعہ, یہ کچھ کی جگہ تو میں وہ بتا دوں گا جو آپ بتائیں گے. سرکار حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں اگر تم سننا چاہتے ہو تو سنو, میں نے کچھ نہیں کہا, بس میں نے
اس کے کان میں جا کر صرف اتنا کہا ہے کہ بریلی کا اختر رضا آیا ہے, تیرا نماز جنازہ پڑھائے گا. بس میں اتنا ہی کہا تھا, وہ سیدھے ہو گئے اور میں نے نماز جنازہ پڑھا دی. گویا کہ وہ بزرگ انتظار کر رہے تھے کہ مجھے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا, کیونکہ میری نماز جنازہ تو اختر رضا کہاں پڑھائیں گے. اس لیے اکڑے ہوئے تھے. جب میرے تاج الشریعہ نے صرف اتنی سی بات کہی, ٹھیک ہو گئے اور سرکار تاج الشریعہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیا. میرے سرکار حضور تاج الشریعہ کمال کے تھے. آج جب ان کو یاد کیا جاتا ہے تو لوگوں کو ایک الگ سی جنبش پیدا ہوتی ہے اور سوچنے لگتا ہے کاش تاج الشریعہ پھر آ جائے, تاج الشریعہ پھر آ جائے. لیکن میرے تاج الشریعہ نے قوم کو قائد ملت دے کے بتا دیا کہ سنو, جب میری یاد آئے گی قائد ملت کو دیکھ لینا. جب میری یاد آئے میرے شہزادے قائد ملت کو دیکھ لینا, یقیناً میری یاد اس کی چہرے دیکھنے میں پورے ہو جائیں گے. آج اسی طرح قائد ملت سرکار حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میرے شیخ, میرے پیر, میرے استاذ ہیں سرکار حضور قائد ملت. سب کو نوازا ہے. ہر ایک یہ کہتا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ نوازا. یہ تو سب سے بڑی کرامت کی بات ہے کہ ہر کوئی کہے مجھے سب سے زیادہ نوازا. یہ تو کرامت ہے, اس لیے کہ سرکار حضور تاج الشریعہ نے سب سے ویسا ہی محبت کی جیسے سب سے محبت کی جاتی. آپ نے کبھی بھی یہ نہ کہا کہ ہم اس سے زیادہ کرتے ہیں, اس سے زیادہ کرتے ہیں. یہاں تک کہ حالت ایسے بھی آئے جس وقت خود جامعۃ الرضا میں, جس وقت ہم زیر تعلیم تھے, جب وہاں پڑھائی کر رہے تھے, اس وقت پانی جو بورڈ کی پانی ہوتی ہے نا, بورڈ کی پانی وہی پیا جاتا تھا, ہم لوگ اسی کو پیتے تھے. لیکن سرکار حضور تاج الشریعہ کہیں تشریف لے گئے تھے اور پھر اس کے بعد بچوں کی طبیعت خراب ہونے لگی. جب بچوں کی طبیعت خراب ہونے لگی اس کے بعد وہاں پر پھر فلٹر مشین لگا دیے گئے, پھر بھی طبیعت خراب. سرکار حضور تاج الشریعہ جب آئیں اور اس کے بعد بہت سارے بچے ایسے تھے جو ہاسپٹل جا چکے تھے, سرکار حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں جایا گیا اور کہا حضور ایسے ایسے حالات ہے, جامعۃ الرضا کے بچے بہت زیادہ علیل ہوتے جا رہے ہیں. سرکار حضور تاج الشریعہ نے ایک گلاس پانی میں پڑھ کر کچھ دم کیا, کہا لے جاؤ بڑے سے برتن رکھنا اور اس میں پانی ڈالنا, اس پانی کو ملا دینا, سب کو پلاتا رہنا. اللہ اکبر. جب وہ پانی لایا گیا وہ پانی نہیں تھا بلکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ دیا ہوا تحفہ تھا جو سرکار حضور تاج الشریعہ لے کر آئے تھے. اللہ اکبر. جیسے اس پانی کو لے کے گئے جامعۃ الرضا میں اور اسے رکھا گیا, ایک ایک گھونٹ پلاتے رہے, سب اسی وقت کھڑے ہوتے رہے, سب کھڑے ہو گئے. یہاں تک کہ اس پانی کو لے کر ہاسپٹل میں جایا گیا اور ہاسپٹل میں جا کر جتنے بچے تھے جو بیڈ پر سوئے تھے, جس کے نہ جانے بوتلیں چل رہی تھی, وہ جیسے ہی اس پانی کو پلایا گیا سب کھڑے ہو گئے اور 1 گھنٹے کے اندر سب کے سب مدرسے میں پہنچ گئے اور پھر تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا. یہ سرکار حضور تاج الشریعہ ہے. ہم اور آپ کہیں تو کیا, جب علامہ شامی یعنی کہ شام کے ایک عالم دین نے کہا ہم بہت پریشان تھے, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تاج الشریعہ ملک شام آ رہے ہیں. جیسے ہی سرکار حضور تاج الشریعہ ملک شام پہنچے, لیکن اس وقت حالات یہ تھے کہ بارش نہ ہو رہی تھی, ہم بہت پریشان تھے. بڑے بڑے علماء, بڑے بڑے صلحاء ایک جگہ جمع ہو کر دعائیں کر رہے تھے, اس کے باوجود بھی بارش نہ ہوئی. سرکار حضور تاج الشریعہ اسی وقت ملک شام گئے تھے. جیسے آپ وہاں پہنچے تھے, پہنچنے کے بعد لوگوں نے کہا اے سرکار حضور تاج الشریعہ یہاں بارش نہیں ہو رہی ہے, سب پریشان ہیں, بہت پریشان ہے. اے سرکار حضور تاج الشریعہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے تاکہ بارش آ جائے. سرکار حضور تاج الشریعہ نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا تھا, جب رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی مولا بارش عطا فرما دے, اب تک تم نے بارش کیوں نہ دیا. اتنے لوگوں نے دعا کیا, آج اختر رضا بھی دعا کر رہا ہے بارش عطا فرما دے. اتنا کہنا تھا. وہ شامی عالم کہتے ہیں اسی وقت بارش ہونا شروع ہو گئی تھی, اس وقت بارش ہو گئی. یہ میرے تاج الشریعہ نے جیسے کہا بارش ہو گئی. یہ اللہ کے ولی نہیں تو اور کیا ہے, اللہ کے ولی ہے جسے بچپن میں حضور مفتی اعظم ہند ولی کہتے. وہ ولی کامل, اگر ولی کہہ رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی ولی کامل ہے, وہ بھی اللہ کے ولی ہے. وہ ہے میرا تاج الشریعہ. میرے تاج الشریعہ تو وہ ہے جب فتویٰ ابرویسی فرماتے تھے تو جیسا سوال آتا تھا ویسا ہی آپ جواب عطا فرماتے تھے. جب سوال اردو میں آتا
تو سرکار حضور تاج الشریعہ اردو میں جواب عطا فرماتے ہیں. جب سوال عربی میں آتا تو سرکار حضور تاج الشریعہ عربی میں جواب عطا فرماتے. جب سوال فارسی میں آتا تو سرکار حضور تاج الشریعہ فارسی میں جواب عطا فرماتے. یہی نہیں بلکہ جب سوال انگریزی میں آتے تو سرکار حضور تاج الشریعہ انگریزی میں جواب دیا کرتے تھے. میرے تاج الشریعہ کا عالم یہ تھا کہ آپ ساؤتھ افریقہ میں ہیں, مجلسیں قائم ہیں, وہاں انگریزی بولنے والے بھی ہیں, اردو بولنے والے بھی ہیں. سرکار حضور محدث کبیر بھی اس جلسے میں موجود تھے. سرکار حضور تاج الشریعہ وہاں پر موجود ہے. مفتی شمشاد مصباحی صاحب کی انہوں نے بھی 2 گھنٹے خطاب کیے تھے اردو زبان میں, لیکن مفتی شمشاد صاحب خود ہی کہتے ہیں میں نے 2 گھنٹہ اعلیٰ حضرت پر بیان کیا اور اس کے بعد سرکار حضور تاج الشریعہ کا نمبر آیا. سرکار حضور تاج الشریعہ نے اردو میں خطاب نہ فرمایا بلکہ انگریزی میں خطاب کرنا شروع کیا. 1 گھنٹہ تک انگریزی میں خطاب کیا. میں نے ایک وکیل سے پوچھا, اے وکیل صاحب یہ بتائیے سرکار تاج الشریعہ کیسا انگریزی بولتے ہیں؟ کہنے لگا سرکار تاج الشریعہ تو اس طرح انگریزی بولتے ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اردو کا ہے, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انگریزی دا ہے, انگریزی جاننے والے ہیں. میرے تاج الشریعہ ایسے تاج الشریعہ تھے جیسا سوال آتا تھا اسی زمان میں آپ جواب عطا فرمایا کرتے تھے. یہ تھے میرے تاج الشریعہ. میرے تاج الشریعہ کا حال یہ تھا کہ آپ کا جب وفات ہوا, جب آپ انتقال فرمائے 6 ذی القعدہ کو آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے. 6 ذی القعدہ 1439 ہجری میں بروز جمعہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی اور میرے تاج الشریعہ اذان کا جواب عطا فرماتے فرماتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے. لیکن لوگوں سے یہ کہے گئے, لوگوں یاد رکھنا اپنے نماز کو قضا نہ ہونے دینا, کیونکہ میرے تاج الشریعہ نے بہت زیادہ افسوس اس وقت کیا تھا جب کہ سعودی گورنمنٹ نے آپ کو جب ہتھکڑی ڈال کر جدہ لے کر گئے, ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ نے ریکویسٹ تک کی کہ مجھے ظہر کی نماز پڑھنے دو, لیکن آپ کو ظہر کی نماز پڑھنے نہ دیا گیا. تو آپ نے کہا تھا کہ میری ظہر کی نماز اس نے قضا کروا دی. بڑے افسوس ہوئے تھے. تو اس پیر کے آپ مرید ہیں جس کا ایک نماز قضا ہو جائے تو اتنا افسوس کرے, تو پھر یہ مت صرف کہیے گا کہ ہم تاج الشریعہ کے مرید ہیں, آپ اس وقت کہیے گا جب تاج الشریعہ کے سیرت پر چلنے والے ہوں گے. تاج الشریعہ کے سیرت پہ چلے. میرا تاج الشریعہ وہ تاج الشریعہ ہے جو ہمیشہ دین کی خدمت کرتا رہا, یہاں تک کہ آپ کا یہی کرناٹک ہاسن جگہ ہے, ہاسن, میرا تاج الشریعہ جب ہاسن جا رہے تھے اور اس گاڑی میں تاج الشریعہ بھی ہے, اسی گاڑی میں اور بھی لوگ بیٹھے ہیں. جیسے ہی سرکار حضور تاج الشریعہ اس گاڑی سے ہاسن جا رہے ہیں اور پھر اچانک وہ گاڑی پلٹی کھا گئی. وہ گاڑی پلٹی کھائی ہے, کئی پلٹی وہ گاڑی مار دی. اس کے بعد سرکار حضور تاج الشریعہ اس میں موجود ہیں اور بھی لوگ موجود تھے. جیسے وہ گاڑی پلٹی مارنے لگی یہاں تک کہ گاڑی رکی. اب لوگ اس میں سے نکلے, ایسے لوگ نکل رہے ہیں تھوڑی سے اگر موٹر سائیکل گر جائے تو آدمی کو کیا سے کیا ہو جاتا ہے. لیکن وہ گاڑی جو کئی پلٹی کھانے کے باوجود بھی اس میں جتنے لوگ بچے تھے ایک چوٹ کے بھی شکار نہ ہوئے, کسی کو چوٹ تک نہیں لگی, کچھ نہیں ہوا. سب دیکھنے لگے کہ سرکار تاج الشریعہ کہاں ہیں, سرکار حضور تاج الشریعہ کہاں ہیں. گاڑی میں سے سب نکل رہے ہیں لیکن سرکار حضور تاج الشریعہ ہے وہاں پہ موجود ہی نہیں ہے. لوگ ڈھونڈنے لگے, دیکھتے کیا ہے, سرکار حضور تاج الشریعہ ہے, زمین پر سجدے کو رکھے ہیں, اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر اللہ رب العزت کی پاکی بیان کر رہے ہیں. عشق نے کہا کہ ضرور جب گاڑی پلٹی کھا رہی ہوگی سرکار حضور تاج الشریعہ کو اللہ نے وہ طاقت دی تھی, گاڑی سے نکل گئے ہوں گے اور زمین پر سجدے میں گر گئے ہوں گے, رب کی بارگاہ میں دعا کیے ہوں گے, مولا یہ لوگ میرے ساتھ ہیں, اس کا کچھ بات بھی کیا نہ کرنا. حضور تاج الشریعہ سجدے کی حالت میں دعائیں فرما رہے ہیں اور کسی کو ایک قسم کی چوٹ اور خراش تک نہیں لگی. یہ میرا تاج الشریعہ ہے جس کے گھر میں قدم رکھ دے تو اس گھر سے جملہ وبائے بلائے ختم ہو جائے, تمام شیطان بھاگ جائے, ذرا بھی محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. یہی آپ سے, یہی حاویری سے 70 کلومیٹر کے بعد ہبلی ہے. اسی ہبلی میں جب حضور تاج الشریعہ آئے تھے نا, ایک شخص بہت بڑا محل بنایا تھا, بہت بڑا محل بنایا, اور جب اس میں گیا رہنے کے لیے تو حال یہ تھا کہ جب اس میں جاتا تو رات کے سناٹے میں نہ جانے کیسی کیسی آوازیں آتی اور نہ جانے توڑ پھوڑ کی آوازیں آتی, بہت زیادہ آوازیں آتی.
झोंके, हवा के झोंके आते, तूफान जैसा बर्पा होता, आवाज़ें चीखने की आती। परेशान हो गया, करोड़ों रुपए खर्च कर कर घर बनाया, उसके बावजूद भी उसमें सुकून से नहीं रह रहा था। वो घर को छोड़ दिया और किराए पे रहने लगा। और फिर ये सोचने लगा, मैंने सुना है बरेली में अख्तर रज़ा है, मैंने सुना है ताजुल शरिया है, जब वो आएंगे तो हम उस घर में रखेंगे। सरकार हुजूर ताजुल शरिया आए थे हुबली की सरजमी पर। जैसे आए, इन्होंने कमेटी से जाकर बात की कि मुझे ज़्यादा वक्त नहीं चाहिए, बस हुजूर ताजुल शरिया मेरे घर में कदम रख दे, बस इतना ही चाहता हूँ। कमेटी वालों ने बात मान ली। उसके बाद सरकार हुजूर ताजुल शरिया को उस घर में रखा गया। सरकार हुजूर ताजुल शरिया ईशा की नमाज के वक्त आए, ईशा की नमाज अदा फरमाई और उसके बाद वहीं क़याम फरमाया। जलसे में तशरीफ़ ले गए और जलसे में तशरीफ़ ले जाने के बाद फिर आए, उसी घर में आपने क़याम फरमाया, फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वहाँ से आप चले गए। लोग कहते हैं सरकार ताजुल शरिया उस घर में मौजूद थे, हम भी साथ में मौजूद थे, किसी किस्म की आवाज़ ना आई, किसी किस्म का तूफान ना आया, किसी किस्म की कोई परेशानी ना हुई। जैसे सरकार हुजूर ताजुल शरिया उस जगह से चले गए, उस घर से चले गए, आपने ईशा की नमाज अदा फरमाई थी, फजर की नमाज अदा फरमाई थी, तो वक्त की नमाज अदा फरमाकर सरकार हुजूर ताजुल शरिया चले गए। वो घर का मालिक कहता है अब हम उस घर में चले गए और उस घर में जाने के बाद पहले हवा के तूफाने आते थे, पहले हम देखते थे चीख पुकार की आवाजें आती थी, पहले देखते थे दौड़ने की आवाजें आती थी, न जाने किस्म किस्म की आवाजें आती थी, हम परेशान रहते थे। लेकिन सरकार हुजूर ताजुल शरिया ने कदम रखा तो उसमें से जितनी बलाएं वबाएं थी सब खत्म हो गई, हमारा घर पाक हो गया और हम उसमें शानदार अंदाज में रहना शुरू कर दिया। तो मेरे ताजुल शरिया जहां कदम रख दे वहां से शैतान भी भाग जाया करते। ये मेरे ताजुल शरिया थे। सरकार हुजूर ताजुल शरिया को याद करें और हमेशा याद रखिएगा, बोलने वाले बहुत बोलते रहे खामोश हो गए और कुछ और है बोलने वाले वो भी खामोश हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, ये याद रखिएगा कि मेरा ताजुल शरिया अल्लाह का वली है और अल्लाह का वली जो होता है बड़ी सोच समझ के कोई काम करता है। आज चीख पुकार करने वाले कायदे मिल्लत पर, आज चीख पुकार करने वाले और बातें बनाने वाले कायदे मिल्लत पर सुनो, याद रखना सरकार हुजूर ताजुल शरिया को सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने वली कहा, अपना जानशीन बनाया। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वली थे। अगर मैं इस पर आ जाऊं तो फिर वक्त चला जाएगा। सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद वली और फिर जिसे अपना जानशीन बनाया वो भी वली। कौन वली? ताजुल शरिया, जिसको जानशीन बनाया। और मेरा ताजुल शरिया जानशीन बनाया कायदे मिल्लत को। याद रखना, एक जुमला देकर जाता हूं, आज मैं आपको कहता हूं कि सरकार हुजूर मुफ्ती आजम हिंद एक अल्लाह के वली थे जिसने अपने जानशीन को यूं ही नहीं बना दिया बल्कि अल्लाह के वली को बनाया, जिसे ताजुल शरिया कहा जाता है। आज मैं ये जुमला कह के जाता हूं, याद रखिएगा, सरकार हुजूर ताजुल शरिया अल्लाह के वली है और अपना जो जानशीन बनाया है वो भी अल्लाह के वली होंगे। आज जमाना ना माने ना माने, एक वक्त आएगा कि सब पुकार कर कहेंगे हाँ हाँ कायदे मिल्लत भी अल्लाह के वली है। इसलिए कि कायदे मिल्लत को सबसे पहले किसी ने पहचाना तो वो ताजुल शरिया है और उसके बाद जो सबसे पहले पहचाना वो मुहद्दिस कबीर की जात है। तो जिसे मुहद्दिस कबीर चुने हो, जिसको ताजुल शरिया चुने हो, तो यकीनन आज आपको समझ में आए ना आए, एक वक्त आएगा समझ में आएगा कि कायदे मिल्लत कितने बड़े अल्लाह के वली। और इनका हाल भी यही है कि जिस घर में कदम रख दे अल्लाह रब्बुल इज्जत उसमें बरकतें अता फरमाता है। लोग जानते भी नहीं कहां से आता रब ने वो। और तकवा तिहारत हर एतबार से अगर आप देखें तो ताजुल शरिया का अक्स नजर आता है। तो सरकार हुजूर ताजुल शरिया को याद करें और फिर उनके जो कायदे मिल्लत हैं, उनके बेटे हैं जो हमें सुपुर्द करके गए हैं, उनसे आप उतनी ही मोहब्बत रखें जितना हुजूर ताजुल शरिया से मोहब्बत करते हैं। बहुत ऐसे मुरीदों को मैंने देखा कि हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद है लेकिन अपने ज़बान को दराज करता है हुजूर कायदे मिल्लत की तरफ। मैंने देखा कई को जो हुजूर ताजुल शरिया का मुरीद है, अपने ज़बान को दराज किया हुजूर मुहद्दिस कबीर के खिलाफ, लेकिन याद रखें अगर उसने ज़बान दराज किए तो उसके ज़बान दराज ही रह गए और फिर वो कोई हक हासिल ना कर सका। लेकिन जिसने पहचाना मुफ्ती आज़म हिंद को, जिसने पहचाना ताजुल शरिया को, जिसने पहचाना हुजूर मुहद्दिस कबीर को, जिसने पहचाना इन बुजुर्गों को, वो ज़रूर पहचानते हैं कि कायदे मिल्लत क्या है। जब हमारे ये बुजुर्ग हमें सब कुछ अता करते हैं तो फिर हमें भी चाहिए इनसे वैसे ही मोहब्बत करें
جس طرح وہ محبت کرنا ہمیں سکھایا ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر سرکار حضور صدر الشریعہ کا خصوصی فیضان جاری و ساری عطا فرمائے. سرکار حضور تاج الشریعہ کا خصوصی فیضان جاری و ساری عطا فرمائے. ہمارے دو محسن سرکار حضور محدث کبیر سرکار حضور قائد ملت کو اللہ رب العزت ان کے علم میں عمل میں عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. حاسدین کے حسد سے محفوظ و مامون عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.